بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاجارۃ الفاسدہ. یہ باب ہے نا، یہیں سے سبق ہے نا. کون سا اجارہ فاسد ہوتا ہے؟ اجارہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کرایہ پر چیز لینا، اجرت پر چیز لینا. ٹھیک ہے بھائی، اس کو اجارہ کہتے ہیں. ٹھیک، دیکھو عبارت جو ہے آپ کی کتاب کی تھوڑی سی مجمل ہے، واضح عبارت نہیں ہے. تو بین السطور کچھ لکھا ہوگا آپ کی کتابوں میں، لکھا ہوا ہے. ٹھیک، کہتا ہے یفسد اجارت الشرط. یفسد شرط. ٹھیک ہے، یفسد اجارت الشرط. کیا مطلب؟ الشرط الذی کون سی شرط ہے؟ ان مقتضی العقد. ٹھیک ہے، ایسی شرط جو کہ مقتضی عقد سے خارج ہو. ٹھیک ہے، ایسی شرط جو کہ مقتضی عقد سے خارج ہو، ایسی ہر شرط جو ہے وہ اجارے کو فاسد کر دیتی ہے. اجارہ فاسد ہو گیا، کیا مطلب اجارہ فاسد ہو گیا؟ کیا مطلب اجارہ فاسد ہو گیا؟ اجارہ فاسد ہو گیا مطلب کیا ہے؟ ہاں، معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا. دیکھو اجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اجرت مثل ہوتی ہے، ایک اجرت مسمہ ہوتی ہے. اجرت مثل کیا ہوتی ہے؟ اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ. اجرت مثل کیا ہوتی ہے؟ آپ بتائیں، کوئی اور بتائیں. صحیح بتایا اس میں. ٹھیک ہے، یہاں سے مدیر ہاٹ کا کرایہ کتنا ہے؟ 50 روپے. ٹھیک ہے، یہاں سے مدیر ہاٹ کا کرایہ کتنا ہے؟ 50 روپے. تو مدیر ہاٹ لے جانے کی اجرت مثلی 50 روپے ہے. ٹھیک ہے، مدیر ہالٹ لے جانے کی اجرت مثلی 50 روپے. لیکن اگر آپ اے سی گاڑی میں جاتے ہو تو وہ کتنا دیتا ہے؟ 150 روپیہ. مثال بتا رہا ہوں، مثال. تو اے سی گاڑی کی اجرت مثل 150 روپیہ. ٹھیک ہے، اور اجرت مسمہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ صوفی آدمی ہو، طالب علم ہو یار، چھوڑو آپ 200 روپے دے دو. چھوڑو آپ 200 روپے. تو یہ اجرت مسمہ جو آپس میں طے کی ہے. ایسے یہ دونوں میں نے پہلے بتا دیے تاکہ آپ کو عین وقت پہ کام. اجارہ فاسد ہو گیا لیکن معاملہ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں اجارہ فاسد تھا. ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں تھا. تو اس صورت میں اجرت مثل ہوگی یا مسمہ ہوگا، اس بارے میں احکامات آگے آئیں گے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو بھائی، یفسد الاجارۃ الشرط. اجارے کو شرط فاسد کر دیتی ہے ہر وہ شرط جو کہ مقتضی عقد کے خلاف ہو. یہ والی بات یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ لوگ نوٹ کریں. ٹھیک ہے، تو وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، اس کو اجرت مثل ملے گی. ٹھیک ہے، اس کو اجرت مثل ملے گی، اجرت مسمہ نہیں ملے گی کیونکہ شرط فاسد ہے. لیکن اجرت مثل بطور مثال کتنی ہے؟ اجرت مثل بطور مثال ہے 200 روپیہ.
ٹھیک ہے، اور انہوں نے طے کی ہے 300 روپیہ، صحیح؟ اجرت مثل کتنی ہے؟ 200 روپیہ. انہوں نے طے کتنی کی ہے؟ 300 روپیہ. آپ کو شرط فاسد ہوگی تو شرط فاسد ہونے کی صورت میں لا یجاوز بہ المسمى، یہ مسمى سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسمى سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی 300 سے اوپر نہیں ہو. الٹا کہہ دیا یار. اجرت مثل ہے تو مسمى ہے، اجرت مثل ہے 300 روپیہ. ٹھیک ہے، اجرت مثل ہے 300 روپیہ. طے کتنا کیا تھا؟ 200. طے 200 کیا تھا. شرط فاسد آ گئی. شرط فاسد آئی تو کیا ہوگا؟ اس کو 200 روپے ملیں گے، 300 نہیں ملیں گے. حالانکہ اس نے کہا ہے اجرت مثل دی جائے گی، لیکن اجرت مثل میں ایک شرط یہ ہے کہ مسمى سے زیادہ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ مسمى سے زیادہ نہیں ہوگی. بات واضح ہے؟ تو یہ مطلب ہے لا یجاوز بالمسمى، یہ اجرت مسمى سے زیادہ نہیں ہوگی اجرت مثل. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2-3 اصولی باتیں تھیں، آگے آپ کو آسان مسئلے نظر آئیں گے. دیکھو بھائی، فَإِنْ أَجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، اس نے کہا دیکھو میں تمہارے گھر میں نا کچھ مہینے رہوں گا. احمد نے ابراہیم سے گھر کرائے پر لیا. نہیں، ابراہیم نے، یہاں مالک مکان تو احمد ہے، یہ اجیر ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم بھی الف سے، اجیر بھی الف سے. ٹھیک ہے، ابراہیم اور اجیر دونوں کا وزن ایک ہی ہے نا؟ ہے بھائی؟ نہیں. شکر ہے. تو لیکن ابراہیم میں بھی یا آتا ہے اور اجیر میں بھی یا آتا ہے، تو ہم پکا کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ امتحان میں بھولو نہیں. دیکھو بھائی کیا ہوا، ابراہیم نے احمد سے گھر لیا، یار میں کچھ مہینے رہوں گا. ٹھیک ہے، اور ہر مہینے کا کرایہ ہے 200 روپیہ. ہر مہینے کا کرایہ کتنا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ٹھیک ہے، یہ پورا سال ہے. ٹھیک، اس نے کہا یا میں کچھ مہینے رہوں گا، اور کچھ مہینے کا، ہر مہینے کا کرایہ کتنا ہے جی؟ ہر مہینے کا کرایہ کتنا ہے جی؟ 100 روپیہ. ٹھیک ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ صرف 1 مہینے میں یہ اجارہ صحیح رہے گا، 1 مہینے کے بعد اجارہ نہیں رہے گا. بات واضح؟ کیوں؟ کیونکہ مدت بتائی نہیں گئی. جب مدت بتائی نہیں گئی تو مدت مجہور ہے. لیکن 1 مہینہ جس میں عقد ہو رہا ہے تو 1 مہینہ تو معتبر ہے. جب 1 مہینہ معتبر ہے تو 1 مہینے میں کرائے کو نافذ کیا جائے گا. لیکن کیا ہوا، دوسرے مہینے کا 1 گھنٹہ اس نے رہ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ عقد دوسرے مہینے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تیسرے مہینے کا 1 گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ رہ گیا، یعنی 1 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مزید یہ رہ گیا. تیسرے مہینے میں 1 گھنٹہ مزید یہ رہ گیا، تو یہ عقد تیسرے مہینے میں چلا جائے گا. چوتھے مہینے میں یہ 1 گھنٹہ رہ گیا، تو یہ عقد چوتھے مہینے کے لیے پورا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی جیسے اگر اس نے 1 گھنٹہ رہ لیا تو وہ عقد میں شامل ہو جائے گا، شامل ہوتا ہے، ورنہ عقد میں صرف 1 مہینہ آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو آسان سا مسئلہ ہے. دیکھو فَإِنْ أَجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ، ہر شہر 1 درہم کا، ہر مہینہ 1 درہم کا، 100 درہم کا نہیں. ہر مہینہ صح فی شہر فقط، 1 مہینے کے لیے صحیح ہے. الا یہ کہ ان یسمل، دیکھو الا یسمل کل کو چھوڑ دو. وکل شہر سکنا، پھر ہر مہینے میں اس نے کیا کہا؟ سکنا ساعتا منہ، اس میں 1 گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ رہ گیا، تو صحافی ہی، تو یہ اجارہ اس مہینے میں بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس مہینے میں بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس مہینے میں بھی. صحیح ہے؟ سمجھ رہے؟ آگے دیکھو وَإِلَّا أَن يُسَمَّ الْكُلُّ،
ہاں اگر اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ یار میں نے 5 مہینے رہنا ہے اور ہر مہینے کا 1 درہم ہے تو 5 مہینوں میں صحیح ہو جائے گا. بات واضح سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو یہ میں نے لائن ایسی نہیں بنائی. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ سَنَةً اگر اس نے پورے سال کے لیے لیا، اس نے کہا یہ پورے سال کے لیے ہے 12 درہم میں، پورے سال کے لیے 12 درہم میں، ٹھیک ہے، ہر مہینے کا کرایہ نہیں بتایا، پورے سال کا 12 بتایا تو صحیح ہے. سمجھ رہے ہو؟ وجہ ایک مدت متعین ہوگی، اب ہر مہینے کا الگ بتانا ضروری نہیں. جیسے 1 مہینے کا بتا کے ہر دن کا بتانا ضروری نہیں. ہم نے پیچھے پڑھا کہ مستاجر جو ہے، مجیر جو ہے مستاجر سے روزانہ کرایہ وصول کر سکتا ہے، لیکن اگر 1 مہینے کا بولا تو پھر روزانہ کا کرایہ تو نہیں ہوگا نا. ایسی 1 سال کا 12 بول دیا تو ہر مہینے کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ سَنَةً صَحَّ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ أَجْرَ كُلَّ شَهْرٍ ہر مہینے کا اجر کرایہ متعین نہیں کیا تب بھی چلے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ اب دیکھو ایک بڑی اہم بات ہے، ایک اصولی بات ہے. دیکھو آپ نے کرایہ طے کیا رات 9 بجے، ٹھیک، رات 9 بجے، کیا تاریخ ہے آج؟ 5/11/2022. ٹھیک ہے جی. 9 جمادی الثانی، ربیع الثانی، 9 ربیع الثانی 44. ٹھیک، آپ نے اس کی رات 9 بجے کرایہ طے کیا. ٹھیک ہے بھائی، اس کی رات 9 بجے جب آپ نے کرایہ طے کیا سر، ہیلو، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ پڑھائی ہو رہی ہے، سبق پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ درمیان میں آگے باتیں کرنا. اہل مدرسے کو تو تمیز ہونی چاہیے نا، کوئی طریقہ نہیں. آپ اجازت لے کے بات کر لو، ہم آپ کے لیے سبق روک دیں گے. کہاں چلے گئے سر؟ سبق خراب. 9 بجے رات کو طے کیا، ٹھیک ہے. کیا طے کیا؟ 1 سال کا کرایہ 12 درہم ہے. ٹھیک ہے، تو جس وقت طے کیا نا، جس وقت طے کیا اسی وقت سے کرایہ شروع ہو جائے گا، اسی وقت سے اجارہ شروع ہو جائے گا. اب اجارہ دن کے حساب سے شروع ہوگا، رات کے حساب سے شروع ہوگا؟ تو اگر رات کے حساب سے شروع ہوا تو اجارہ رات کے حساب سے ہوگا. دن کے اندر اجارہ طے کیا، یعنی اگر دن کو 9 بجے کیا ہے بھائی، دن کو 9 بجے کیا تو پھر دن کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اتنی باریکی بتائیے. دیکھو وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ اور اجارے کی جو مدت ہے اس کی ابتدا وقت العقد، عقد کے وقت پر ہوگی. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ حِينَ يُحَلُّ اگر یہ ہلال کے وقت میں ہوا یعنی چاند نکلنے کے وقت میں ہوا تو يُعْتَبَرُ الْأَهِلَّةِ تو یہ رات کا اعتبار ہوگا، یعنی چاند کے نکلنے کا اعتبار ہوگا. یعنی 9 ربیع الثانی ہے تو اگلی 9 جمادی الاولیٰ تک، پھر 9 جمادی الثانی تک، پھر 9 رجب تک، رات 9 بجے تک. ٹھیک ہے. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں ہے تو فل ایام تو پھر دن کا حصہ ہوگا. نہیں کیوں؟ نہیں معاملہ ایسے ہی ہے. جی جزاک. چلے جی آگے دیکھیں بھائی، آگے بھی آسان مسئلے آگے. صح اخذ اجرت الحمام. حمام جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کبوتر. پہلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو نائی ہوتے تھے ان کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا تھا. وہ لوگ پچنے بھی لگاتے تھے، علاج بھی کرتے تھے لوگوں کا، یعنی کہ ڈاکٹر بھی وہی تھے. سمجھ رہے؟ اور لوگ نہاتے دھوتے بھی ان کے پاس آ کے تھے. صحیح ہے.
تو یہ نائیوں کے ہاں ہوتا تھا. لہذا اب حمام مطلب غسل خانے کی اجرت، کیونکہ پہلے یہ بہت بڑا کام ہوا، بہت بڑا کام، جیسے آج کل ڈاکٹروں کا کام بہت بڑا ہے، تو اس لیے اس کو سب سے پہلے وصحا اخذ اجرت الحمام. سمجھ رہے ہیں جی؟ حمام کی اجرت لینا. ایک بندہ یعنی ایک آدمی گیا نا بیت الخلا راستے میں، تو اس نے کہا کہ کتنے پیسے، راستے میں بیٹھے ہوتے نا بیت الخلا کے بعد، کتنے پیسے؟ اس نے کہا 50 روپے. کیا لوٹے میں پیپسی تھا جو 50,000 لے رہے ہو؟ لوٹے میں پیپسی تھا یا 50,000 میں؟ تو ان کا اجرت لینا یہ کتنا چھوٹا کام ہے، آج کسی زمانے میں کتنا بڑا کام ہوا کرتا تھا. لہذا یہ ذہن میں رکھنا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ آج کل باتھ روم کے بعد نائی کی دکان کھول لینا، باتھ روم کے پیسے، وہ چھوٹا سا کام ہے نا، کسی زمانے میں یہ سب سے بڑا کام تھا. سمجھ رہے ہو؟ والحجام اور نائی کی اجرت، یہ دونوں صحیح ہیں. لا اجرت عصب التیس. عصب التیس کیا ہوا؟ کیا ہوا یار؟ کیا دیکھ رہے؟ شہزادی آئے ہیں جی. طالب علم تو وہ تھے کہ شہزادیاں بھی گزر جاتی ان کو پتہ نہیں چلتا یہاں جی. صحیح شہزادیاں گزار کے دکھاؤ، بس دیکھنا ہمارا کیا بنتا ہے. ہم پروانے بن جائیں گے، دیوانے بن جائیں گے، جل کے خاک ہو جائیں گے. تو تبلیغی جماعت جاری تھی نا، تو ان کا سب سر جھکا کے جائیں گے. کہتے جیسے ہی کسی کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت نظر آئی تو فوراً کہنا استغفر اللہ. اور وہ بیچارے نظر جھکا کے جا رہے ہیں. لنڈی کوتل کے قریب پہنچے تو ایک آدمی نے سر باہر نکالا تو باہر سے ایک عورت گزر رہی تھی. تو استغفر اللہ. سب کھڑے کہتے کدھر ہے کدھر ہے؟ جی ہو یار تم، اتنا مزے کا مسئلہ آ رہا ہے. عصبت 23 ہوتے ہیں. دیکھو اس کو اس مشہور مسئلہ ہے، بہت مشہور مسئلہ ہے، 23 المستعار. 23 المستعار کی اجرت. 23 المستعار کیا ہوتا ہے پتہ ہے بھائی؟ نہیں پتا؟ قدوری پڑھا ہے، اتنا مشہور مسئلہ ہے قدوری نے. ہاں قدوری میں ہے، قدوری میں ہے. آپ کو زبانی یاد ہے کیا قدوری؟ 23 المستعار. مستعار کا مطلب ہے کرائے پر لینا. 23 کا مطلب کیا ہے؟ 23 کا مطلب ہے بکرا، بیل، اس کو لے کر آؤ اور ہماری بکری سے ہماری گائے سے جفتی کرا دو تاکہ اس کو حمل ہو جائے. تو اب وہ بکرا اس کام کے لیے کرائے پر لیا جا رہا ہے، تو اصل میں اس کے مادے کو کرائے پہ لیا جا رہا ہے. ہاں اس کے پیسے لیتے تھے بھی بہت. اچھا یہ مسئلہ خطرناک مسئلہ ہے. اس یہاں پر جو لکھا ہے میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اس کی تفصیل ملی نہیں ہے. میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرفاً جواز قرار دیا تھا، لیکن مجھے اس کی تفصیل ملی نہیں ہے. یہاں پر بھی منع لکھا ہوا ہے، شراح نے بھی منع لکھا ہوا ہے. میں نے جہاں پڑھا تھا مجھے وہ یاد نہیں کہ میں نے کہاں پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. لا اجرت عصب التیس. ٹھیک ہے، عصب التیس یعنی جفتی کرانے کی جو اجرت ہے وہ لینا جائز نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اس سے مقصود مادہ ہوتا ہے، اور وہ مادہ جانور کے اندر جائے گا اور جانور میں جا کے وہ حمل بنے گا یا نہیں بنے گا اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہوتی. سمجھے بھائی؟ لا اجرت الاذان. اذان کی اجرت نہیں ہوگی. ولا اجرت الحج. کسی نے کسی کا حج بدل کیا تو ہاں یا کسی نے کسی کا حج بدل کیا تو وہ اس کی اجرت نہیں لے سکتا. لا اجرت. ہاں صبر کرو نا یار، ابھی دریا بہت دور ہے. تم نے پہلے شلوار اتار کے رکھی. دیکھو
والامامہ امامت کی اجرت نہیں، وتعلیم القرآن تعلیم قرآن کی اجرت نہیں، والفقہ تعلیم فقہ کی اجرت نہیں. صحیح ہے. والفتوی اليوم، لیکن فتویٰ آج کے دن علی جواز الاستئجار لتعلیم القرآن، آج کل فتویٰ اس کے جواز کا ہے. متقدمین فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اس کی اجرت جائز نہیں ہے، متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ آج کل یہ ضرورت بن چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اجرت کے مسائل بہت سے مقامات پر عرف سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں فقہا، علماء اور یہ سب ان کی مجالس کے اندر بادشاہ آیا کرتے تھے، اور بادشاہ حضرات ان کو اتنی اجرت دیا کرتے تھے کہ ان کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح ہے. کسی سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ زمانے میں جس زمانے میں یہ متقدمین کا زمانہ، ٹھیک ہے، 2 درم کی گائے، ٹھیک ہے، 2 درم کی گائے، ٹھیک ہے، 1 درم 2 بکرے، ٹھیک ہے جی، 5 درم اونٹ، ٹھیک ہے جی، کتنے ہوئے؟ 3 لاکھ، ٹھیک ہے. کتنے ہوئے؟ 1.5 لاکھ. کرو ذرا حساب لگاؤ. چلو اندازہ لگاتا ہوں. 10 لاکھ، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ماہانہ اجرت کتنی تھی؟ 200 درہم. 200 درہم، ٹھیک ہے. خود حساب لگاؤ. صحیح ہے، صحیح ہے. اب ایک بادشاہ آتا، ایک مجلس میں بیٹھتا، ٹھیک ہے، 1000 درہم دے کے چلا جاتا. دوسرا بادشاہ آتا، مجلس میں بیٹھتا، 4000 درہم دے کے چلا جاتا. اب بتاؤ 1 سال کا جو خرچہ ہوتا تھا، 1 سال کا خرچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حساب لگایا تو 330 درہم، نہیں 990 درہم متوسط آدمی 1 سال میں خرچہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. 1 دن میں 1000 مل رہا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ آج اگر مولوی صاحب، آج کا اگر اس زمانے کا مولوی صاحب اگر آج ہوتا تو اس کے پاس کتنے ہوتے؟ اگر سب سے کم تنخواہ ہے 200، تو ذرا حساب لگاؤ کتنے ہوتے ہیں. 14 کروڑ 1 مہینے کا. تو اس کو قرآن کی اجرت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ قرآن کی اجرت لینے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس زمانے کی بات ہے. ٹھیک ہے. متاخرین کے زمانے میں دیکھا کہ جب اتنی اجرت ملتی ہے تو لوگ سارے جناب قرآن و حدیث میں لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم کسی کو پیسے، گورنمنٹ نے کہا یہ ساری مولوی بھرے میں، ہم نہیں پیسے دیتے کسی کو. تو کہا یہ پڑھاؤ لوگوں سے اجرت لو. چنانچہ آپ لوگ ایک کتاب پڑھیں، لازمی پڑھی تدوین حدیث. مناظر احسن گیلانی، ٹھیک ہے بھائی، بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں آپ کو ساری تاریخ ملے گی کہ ایک پیالہ لے کے حدیث پڑھتے، پیالہ دو گے، دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ملے گا تو حدیث پڑھاؤں گا، نہیں تو نہیں پڑھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مناظر احسن گیلانی. اچھا جی دیکھو، تو اس کے اوپر بڑی بحث ہیں. ایسا نہیں جیسے آج کل آپ تراویح کے اوپر اجرت نہیں لے سکتے، ایک متفقہ فیصلہ ہے، تراویح پہ اجرت نہیں لے سکتے، لیکن انعام تو لے سکتے ہیں نا. بہت سی باتیں ہیں، خیر چھوڑو ان باتوں کو. آگے دیکھو، ولا یجوز علی الغنا، کوئی گانا گاتا ہے اس کی اجرت مانگتا ہے، جائز نہیں ہے. والنوح، ایک عورت آتی ہے کہتی ہے تمہارے مردے کے اوپر میں رہوں گی اور ایسا رہوں گی، سارا محلہ کٹا ہوا. اتنا بڑا آدمی تھا، اتنے لوگ رو رہے تھے اس کے اوپر. اوہ، تو نوحہ کرنے کے لیے عورتیں آیا کرتی تھی پہلے زمانے میں، اور وہ پیسے لیتی تھی. ٹھیک ہے. تو ولا یجوز علی النوح، اجرت لینا جائز نہیں ہے نوحہ کرنے والے کے اوپر. والملاحی، اور موسیقی بجانے والا، ڈھول بجانے والا اپنی اجرت مانگ رہا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے.
رمضان کے اندر آپ کے فجر کی سحری میں لوگ آتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، کہتے ہیں پیسے دو، ہم نے آپ کو فجر میں جگایا، ٹھیک، تو یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، ان کے اندر مزید تفصیل سمجھ لو، اگر کسی نے اجرت دے دی تو تب بھی وہ پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لو بھئی آگے ایک اور چھوٹا سا مسئلہ، فسد اجارۃ المشاء الا من الشریک، مشاء یہ چابی ہے، دو آدمیوں میں شریک ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک آدمی ابراہیم کو کہتا ہے کہ اس کو کرایہ کے طور پہ استعمال کرو، ٹھیک ہے، کرایہ کے طور پہ استعمال کرو، یہ جائز نہیں ہے، البتہ یہ مجھے دے سکتے ہیں کیونکہ میں شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ وفسد اجارۃ المشاء الا من الشریک، یہ معنی ہے اس کا، مشاء کا اجارہ دینا درست نہیں ہے، ہاں شریک لے سکتا ہے، دونوں شریکوں میں سے ایک، ٹھیک ہے بھائی۔ ابھی اپنا منہ خود اٹھاؤ نا، گھٹنے سے کیوں اٹھوا رہے ہو؟ آگے ہو کے بیٹھو، یہ دلیل ہے آپ کہیں پہنچے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہاں پہنچے ہوئے؟ اوہ، چلو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو یہ غنا اور ملاحی کے اندر آپ غائب ہو گئے تھے، میں نے کہا پتہ نہیں شاید کوئی پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ صح استئجار الزئر، زیر کہتے ہیں مسترضعہ کو، مسترضعہ یعنی وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے، مرضعہ، مسترضعہ نہیں، مرضعہ، صحیح ہے، جو عورت دودھ پلاتی ہے، وہ عورت بھی میرے بچے کو دودھ پلاؤ 2 سال تک آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، یہ بھی شرح کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ابتداءً یہ بھی جائز نہیں تھا۔ استئجار الزئر باجرت معلومۃ، اجرت معلومہ طے کر لی، 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ، آپ کو ہر سال کے 10,000 ملیں گے، 10 لاکھ ملیں گے، 50 لاکھ ملیں گے، ٹھیک ہے، باجرت معلومۃ، بطعامها کھانا بھی ملے گا، وکسوتها کپڑا بھی ملے گا، بالکل صحیح ہے، کر سکتے ہیں۔ ولا يمنع زوجها من وطئها، لیکن اس عورت کے شوہر کو منع نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے وطی کرے، ٹھیک ہے۔ نصیر بھائی پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ وہ توجہ سے سن رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب مرضعہ کو حمل ہو جاتا ہے تو اس کے دودھ میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے دودھ میں فرق پڑ جاتا ہے تو بچے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لہذا جب اس لیے واضح کر دیا کہ بچہ حمل ہو گیا، اس صورت میں مسئلہ الگ ہے، لیکن حمل ہوا یا نہیں ہوا شوہر کو وطی سے منع نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ حَبِلَتْ، اگر وہ عورت حاملہ ہو گئی، او مرضت یا وطی کرنے کی وجہ سے بیمار ہوگی، تو فسخت الاجارہ، اجارہ فاسخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور عورت جس کے پاس بچہ ہے، وہ علیہ اصلاح طعام الصبی، اس کے ذمہ ہے بچے کا کھانا صحیح ہو۔ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ، لیکن اگر اس نے اس کو اپنا دودھ پلانے کی بجائے بِلَبَنِ شَاةٍ، اس کے بکری کا دودھ پلاتی تو فلا اجر لہا، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پاس کیوں آیا ہوا بچہ؟ اس کے پاس دودھ کے لیے ہے نا، بکری کا دودھ پینے تھوڑی ہے، اور بکری کا دودھ اور انسان کے دودھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ لو جی، ولو دفع غزلا، 3 مسئلے ہوئی، بڑے مزے کے، 3 نہیں 4۔ دیکھو ایک سمجھ لینا، ایک مسئلہ اور ہے، جیسے میں نے آپ کو تیس المستعار بتایا نا، ایسے میں نے ایک اور مسئلہ، یہ تیس المستعار کے نام سے یہ مسئلہ مشہور ہے، اس کو یاد کر لو، یہ لفظ یاد کر لو، تیس المستعار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جفتی کا جو معاملہ ہے اس کو کرایہ پر دینا، صحیح ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، تفویض طحان، تفویض طحان، یہ مسئلے آپ ہدایہ میں بھی اس عنوان سے پڑھیں گے، اور شامیہ میں بھی اس عنوان سے پڑھیں گے، بحر الرائق میں بھی اس عنوان سے پڑھیں گے، یعنی یہ جیسے وہ آپ نے کنز کے شروع میں پڑھا ہوگا نا، مسئلۃ البئر جحتم پڑھا ہے نا، تو وہ جیسے وہ مشہور ہے، ایسے یہ تفویض طحان۔ دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لینا، تفویض طحان کیا ہوتا ہے؟ تفویض کہتے ہیں کلو، طحان کہتے ہیں کوئی غلہ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں کپڑا دیتا ہوں 10 میٹر، احمد بھائی اس کو سلائی کر دو، اور اس میں سے 3 میٹر بچے گا، وہ تمہاری اجرت ہے، صحیح ہے۔
یعنی جس چیز پہ کام کر رہے ہیں اسی کو اجرت بنا دینا. جس چیز پہ کام ہو رہا ہے اسی کو کپڑا دیتے ہیں, اسی کو اجرت بنا دینا. یہ اجرت بنانا جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں قفیز طحان. صحیح ہے. دستر کہاں گیا یار آپ لوگوں کا؟ کپڑا لے لو, کپڑا کوئی کپڑا لے لو یار, ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. ہاں دیکھو بھائی کیا دیا, اون دی, سود دیا کہ اس سے کپڑا بناؤ اور آدھا سود تمہارا. ٹھیک, آدھا میرا آدھا تمہارا. ٹھیک ہے, آدھا میرا آدھا تم اس میں سے رکھ لینا, اجرت کے طور پہ آدھے کا مجھے بنا دو. ٹھیک ہے بھائی, نہیں جائز نہیں ہے. 2 من گندم ہے, ٹھیک ہے, اس کو حیدرآباد پہنچاؤ اور 1 من تمہاری, 1 من تمہاری. ٹھیک ہے, یعنی جس چیز پر خدمت لی جا رہی ہے اسی کو اجرت پہ دے دینا یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کل اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. بطور مثال درزی ہے, اس سے خیر آپ لوگ الجھ جاؤ گے ان مسائل میں. ٹھیک ہے, 2 مسئلے سمجھ لو. ولو دفع غزلن, اون دی یا سود دیا. غزل سود کو کہتے ہیں. غزل سود, دھاگا, دھاگا سمجھ لو. دھاگے سے کپڑا بنتا ہے نا. کیا ہے؟ لین سیجہو, تاکہ اس کو بنا دے, جوڑ دے, جوڑ کے اس سے کپڑا بنائے. بے نصف ہی, اس کے آدھے کے عوض, یعنی آدھا دھاگا تمہارا اور آدھے کا مجھے کپڑا بنا کے دو. یہ کثرت سے معاملہ ہوا کرتا تھا, درست نہیں. او استاجرہ, یا پھر ایک آدمی نے کسی دوسرے بندے کو کرایہ پر لیا, کیا لیحمل طعامہ بقفیز منہ, کہ میرے یہ کھانا پہنچا دو, اس میں سے آدھا کھانا, 1 کلو کھانا, 15 کلو کھانا تمہارا, بقفیز منہ 1 کلو کھانا تمہارا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. ایک مسئلہ ان سے الگ ہے, ساتھ جوڑا ہوا ہے, لیکن اس میں ساتھ میں اشارہ آپ کو کر دوں. کیا لیخبز لہ کذل یوم بدرہم, سامنے والے کو آٹا دیا کہ تم اس آٹے سے پورا دن روٹیاں بناؤ 1 درہم کے عوض. صحیح ہے, آٹے سے روٹیاں بناؤ, آٹے سے روٹیاں بناؤ پورا دن. ٹھیک ہے, 1 درہم کے عوض. کیا مطلب؟ آٹا میں لاتا جاؤں گا, روٹیاں تم پکاتے جانا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ آٹا کتنا لائے گا یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, آٹا کتنا لائے گا یہ بالکل مجہول ہے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہوا کہ میں آٹا لاتا جاؤں گا, جتنی روٹیاں پکیں گی اس میں سے کچھ روٹیاں تمہاری ہوں گی, یا 10 روٹیاں 20 روٹیاں یا 200 روٹیاں تمہاری ہوں گی. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھو, لیخبز لہ, اس کو اتنا آٹا دیا کہ کذل یوم, کہ آج کے دن بدرہم, 1 درہم کے عوض جتنی روٹیاں بناؤ گے وہ 1 درہم کے عوض ہوں گی. اب روٹیاں معلوم نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے بھائی. آگے دیکھو 3-4 مسئلے ہیں. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ عَرْضًا عَلَىٰ, اس نے اس بات کے اوپر زمین کرائے پر دی کہ اَن يَكْرُبَهَا, کہ اس کے اوپر ہل جوتے گا, وَيَزْرَعَهَا, کھیتی کرے گا, او يَسْقِيَهَا, یا پانی پلائے گا, وَيَزْرَعَهَا, یا کھیتی کرے گا. صحا, تو یہ صحیح ہے. صحیح ہے بھائی. ایک ہل جوتے گا اور کھیتی کاشت کرے گا, پانی پلائے گا اور کھیتی کاشت کرے گا, یہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ نہیں, زمین میں آپ نے زمین اس کو کہا کہ میں تمہیں کرائے پر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میری شرط ہے تم نے اس کے اوپر ہل چلانا ہے, اس کو پانی دینا ہے, اس کے اوپر کاشت کرنی ہے, یہ شرط ہے میری. یہ مقتضی عقد کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, یہ شرط مقتضی عقد کے مطابق ہے. جو شرط مقتضی عقد کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے, دیکھو زمین یہ لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے؟ کاشت کرے گا. یہ شرط بھی وہی لگا رہا ہے کہ کاشت کرنا. بھائی ایسا ہو تو قائل بندہ بیٹھ جائے, یہ نہیں کرنا. صحیح ہے, لیکن اب کیا کرے, وہ انشاءاللہ تھا اگر اس نے شرط لگائی,
کہ میں 2 مرتبہ فصل کاشت کروں گا. ٹھیک ہے, اب زمین کرائے پر لے رہا ہے کاشت کرنے کے لیے, تو دوسری مرتبہ کی جو شرط لگا رہا ہے یہ مقتضی عقد کے مطابق ہے. اس مرتبہ لگانا تو مقتضی عقد کے مطابق, لیکن اگلی مرتبہ بھی لگاؤں گا یہ مقتضی عقد کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یکری انہارہا, یا ایسا کرے گا کیا, پانی کی نالی کھودے گا. اب پانی کی نالی کھودنا تو یہ مقتضی عقد کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, او یسرقنہا, یہ کھاد ڈالے گا, یسرقنہا کھاد ڈالے گا, یسرقنہا کھاد ڈالے گا. یا پھر او یزرعہا بزراعت ارض اخرى. دیکھو یہ والا کھیت تو میں تمہیں کرائے پر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ والا کھیت میں تمہیں کرائے پر دے رہا ہوں, اور اس کی اجرت یہ ہے کہ تم یہ والا کھیت مجھے کرائے پر دلواؤ گے. صحیح ہے, یہ والا کھیت مجھے کرائے پر دلواؤ. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں احمد اپنا گھر مجھے کرائے پر دو, اس شرط پر کہ میں تمہیں اپنا گھر کرائے پہ دوں گا. تو میرے گھر میں رہے, اس کے عوض میں تیرے گھر میں رہوں گا. جس سے نکاح شغار ہوتا ہے, وٹا سٹا ہوتا ہے. تو وٹا سٹا کیا ہوتا ہے؟ وٹا سٹا یہ ہوتا ہے کہ میری بہن تیرے عقد میں, تیری بہن میرے عقد میں, جو مہر میں نے تیری بیوی کو دینا ہے, جو مہر میں نے تیری بیوی کو دینا وہ اس کا عوض ہوگا جو تو نے میری بہن کو دینا ہے. جو مہر میں نے تیری بہن کو دینا ہے نا, وہ اس کا عوض ہو جائے گا جو تو نے میری بہن کو دینا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ ایسا ہے کہ میں یہ زمین کرائے پر دے رہا ہوں, اس کا جو عوض ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھے اس زمین پر کاشت کی اجازت دو گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سود ہو جائے گا نا, یعنی ایک جنس ہو جائے گی, ایک جنس ہو جائے گی, تو اس میں اس طرح کا عوض درست نہیں ہے. نالی کھودی جاتی ہے, نالی تو پہلے سے موجود ہوتی ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نالیوں کو مزید کھودو گے, صفائی کرو گے, اس کے اندر وہ سیمنٹ کے پائپ لگاؤ گے, یہ صحیح نہیں ہے. مقتضی عقد پانی ڈالنا ہے, مقتضی عقد پانی لگانا ہے, نالیاں کھودنا تو مقتضی عقد نہیں ہے نا بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, نالیاں تو پہلے سے کھودی ہوتی ہے نا. ایک چیز پہلے سے موجود ہے تو اس کی شرط لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ نالیاں صاف کروانا چاہتا ہے. یعنی میں آپ کو یہ والا کمرہ اس طور پہ کرائے پہ دوں گا کہ آپ یہاں کا واش روم صاف کرو گے. ٹھیک ہے, یہاں کا واش روم آپ صاف کرو گے. بھی صاف تو آپ نے کرنا ہے, صاف کر کے رہنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی شرط لگانا کہاں سے صحیح ہو گیا؟ روزانہ وہ چیک کرو واش روم صاف ہے. دماغ خراب ہے مولوی صاحب آپ. دیکھو بھائی, بھائی شرط اگر اس نے شرط لگا کہ 2 مرتبہ کھیتی کرے گا, اور یہ کری انہا رہا, یہ اس کی نالیوں کو کھودے گا. ٹھیک ہے, یا ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے, نالیاں موجود نہیں ہیں, زمین اس شرط پہ دے رہا ہے کہ تم نالیاں کھود کے دو گے. یہ شرط بھی صحیح نہیں, مقتضی عقد کے خلاف ہے, کیونکہ ہماری زمین ہے صادقاباد میں. ٹھیک ہے, صادقاباد کے لیے ہمارا پانی سندھ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سندھ سے پانی آتا ہے نا, اب سندھ نیچے ہے, پنجاب اوپر ہے. جب پانی وہاں بہاؤ گے تو ادھر آئے گا نا. اب پانی اگر ادھر لے کے جانا ہے, اور وہ بھی 10 کلومیٹر لے کے جانا ہے, کتنا خرچہ ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں کو جو ٹھیکیدار ہے وہ بھی بتاتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے. پانی جب الٹے بہاؤ پہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ نالیاں بہت بڑا کام ہوتا ہے بھائی. لو جی, کہاں چلا گیا؟ او یزرعا بزراعت ارض اخرى, دوسری زمین کی زراعت کرنے دو گے. لا, تو یہ جائز نہیں ہے. کا اجارت سکنا بسکنا, جیسے ایک گھر کا کرایہ دوسرے گھر کے عوض کر لیا جائے, یہ درست نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِحَمْلِ طَعَامِ بَيْنَهُمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ. میں اور احمد ایک کام میں شریک ہیں, اور میں یہ احمد کو کہتا ہوں یار میں بات کی ہے مزدور سے, وہ لے رہا ہے مجھ سے 10,000 روپیہ. ٹھیک ہے, اور آپ کا مزدور بھی 10,000 روپے لے رہا ہے, تو ایسا کرو آپ اپنے مزدور سے اٹھوا لو. تو اس کا مزدور تو اس سے کوئی پیسے نہیں لے رہا کیونکہ وہ اس کا پیدائشی نوکر ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے میرے پیسے لینے کے لیے اس نے اپنے مزدور سے کام کروایا. ٹھیک ہے,
تو اس کو نہ اجرت مثل ملے گی نہ اجرت مسمہ ملے گی. سمجھ رہے ہو کیوں؟ نہیں میں نے بولا ہے کہ بھئی اپنے مزدور سے میرا سامان اٹھوا لو، اپنے مزدور سے میرا سامان اٹھوا لو، اور آپ نے میرا آدھا سامان اٹھوا کے رکھ دیا تو آپ کو اجرت نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ نہیں، مزدور کو بھی نہیں ملے گی. ہاں ہاں صحیح آدمی ہے بھائی. دیکھو بات یہ ہے، جو مال مشاع ہے، نہیں صحیح بتایا اس نے، بالکل صحیح بتایا. مال مشاع ہے، مال مشاع دونوں کے درمیان مشترک ہے، ایک ایک دانے میں شریک ہے. جب ایک ایک دانے میں شریک ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پہ میرا حصہ اٹھوایا، تو اس کا مطلب ہے اپنا حصہ بھی اٹھوایا، اور اپنے حصے کی اجرت مجھ سے لے گا؟ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، جب تک تقسیم نہیں ہوگا. یہ صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے میرے پاس رہن رکھوایا، اب رہن کو کرائے پہ مانگ رہا ہے. یہ درست نہیں. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ لِحَمْلِ طَعَامٍ بَيْنَهُمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ، اجرت نہیں ہوگی. کراہن استاجر الرہن من المرتہن، جیسے کہ رہن رکھوانے والا وہ مرتہن سے اپنی چیز کرائے پر لے لے، تو یہ جائز نہیں ہے. میں نے احمد کے پاس اپنی موٹر سائیکل رکھوائی، تو یہ موٹر سائیکل رکھو جب تک میں آپ کا سونا واپس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا مجھے تو موٹر سائیکل کی ضرورت، مجھے کرائے پر دے دو. تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس چیز حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ میں اجرت پہ لے کے بھگاؤں. دو مسئلے رہ گئے بھائی. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، زمین کرائے پر لی، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَزْرَعُهَا، اور یہ بات ذکر نہیں کی کہ اس کے اوپر کیا بیجے گا، او أَيِّ شَيْءٍ يَزْرَعُ، یا کون سی چیز بیجے گا. فَزَرَعَهَا، اس نے اس زمین پہ کاشت کی، وَمَضَى الْأَجَلُ، اور مدت گزر گئی، فَلَهُ الْمُسَمَّى، تو اس کے لیے مسمى ہوگا. کیا مطلب ہے؟ دیکھو بھائی، زمین کے اوپر کاشت ہوئی، ٹھیک ہے، یہ زمین میں احمد سے ابراہیم نے کرائے پر لی. اب ابراہیم نے یہ زمین کرائے پر لی اور اس کے اوپر یہ طے نہیں کیا میں کیا کاشت کروں گا. ٹھیک ہے، یہ طے نہیں کیا میں کتنے عرصے میں کاشت کروں گا. ٹھیک ہے، یہ طے نہیں کیا. جب طے نہیں کیا اور زمین کو ایسے چھوڑا، اب زمین کے اوپر اس نے گندم اگائی، طے نہیں کیا کتنے عرصے میں دوں گا، تو یہ اجارہ فاسد ہو گیا نا، گڑبڑ ہو گئی اجارے میں. ٹھیک ہے، جب اجارے میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب حکم یہ ہوگا کہ جو زمین کاشت کی ہے اس زمین کے حوالے سے انہوں نے طے کیے تھے 600 درہم، تو اس کو 600 درہم ملیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ پہلے جہالت تھی. ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو رہا تھا، لیکن جب جہالت ختم ہوگی گندم کے اگ جانے سے، جہالت ختم ہوگی گندم کے نکلنے سے، گندم کے پیسے آنے سے جہالت ختم ہوگی. گندم کے پیسے آنے سے جب جہالت ختم ہوگی تو اب اجارہ فاسد، اجارہ صحیحہ ہو جائے گا. صحیح ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آگے چلیں. دیکھو ایک اور صورت، اسی طرح کی ایک اور صورت. وَإِنِ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا، گدھا کرائے پہ لیا. ابراہیم نے احمد سے گدھا کرائے پہ لیا، اِلیٰ مکہ، کہ میں گدھے کو مکہ تک لے کے جاؤں گا. وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اوپر کیا لادے گا. ٹھیک ہے، فَحَمَلَ مَا يَحْمَلُ النَّاسُ، اس نے اس کے اوپر وہی لادا جو لوگ لادا کرتے تھے. ٹھیک سمجھ میں آ گئی. فَنَفَقَ، لیکن گدھا پھر بھی مر گیا. گدھا مر گیا، راستے میں فوت ہو گیا. تو لم یضمن، ابراہیم ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، دیکھو گدھے کے اوپر کیا لادنا ہے یہ واضح ہونا چاہیے تھا، واضح نہیں ہوا تو اجارہ فساد کی طرف جا رہا تھا.
لیکن کیا ہوا، اس نے لادا اور لاد کر ان بلغ مکہ تھا، مکہ پہنچ گیا. آگے دیکھو، بلغ مکہ تھا تو فلاح المسمى تو جو طے کیا تھا 600 درہم وہ دے گا. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح. اوپر ہم نے دو مسئلے پڑھے، کھیت لے لیا بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، گدھا لے لیا بیان نہیں کیا کہ اس کے اوپر کیا لا دے گا، جہالت ہے. اب ان دونوں مسئلوں میں اجیر اور مستاجر دونوں کی لڑائی ہو گئی. ابھی کھیت کاشت نہیں کیا اور گدھے کو استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، دونوں کی لڑائی ہوگی. احمد کہتے ہیں کہ اس گدھے کے اوپر تم نے کپاس لادنی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں میں نے گندم لادنی ہے، میں نے کپاس لادنی، نہیں میں نے گندم لادنی. کہ اس زمین کے اوپر میں نے چرس بیجنی ہے، میرا بدماشی ہے. کہتے نہیں تو نے گندم بیچنی ہے، نہیں تو مجھے پولیس اٹھا کے لے جائے گی. لڑائی ہوگی. اب جب لڑائی ہوگی تو کیا ہے، فَإِن تَشَاحَّا اگر دونوں لڑ پڑے قبل الزرع زراعت سے پہلے والحمل اور لادنے سے پہلے تو ناقضت الاجارہ اجارہ ناقص ہو جائے گا. کیوں ناقص ہو جائے گا؟ دفعا للفساد، فساد کو ختم کرنے کے لیے. صلی اللہ تعالی علیہ. آسان سے مسائل ہیں بھائی، سمجھ لو، سیکھ لو، دوہرا لو بھائی.